چاہیے. یہ جو دھمکیاں دے کر بھتے وصول کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. چٹھیاں بھیج کر جو بنام تاوان رقم وصول کرتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کتنا کھاؤ گے، کب تک کھاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا جواب دو گے؟ جہنم کا عذاب کیسے سہو گے اگر ہو گیا تو اس لیے سب کو ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور جو لوٹا ہے، جن سے لوٹا ہے ان کو پہنچانا چاہیے. اور ان کو جو اذیت ہوئی تمہارے لوٹنے سے، ان کو جو ٹینشن ہوا، جو یہ خوف زدہ ہوئے، یہ الگ گناہ ہے. پھر ان سے معافی بھی مانگنی ہوگی، خالی پیسے دینے سے بھی گزارا نہیں، معافی بھی مانگے، ان کو راضی کریں. ٹھیک ہے آج تھوڑی تکلیف ہو جائے گی، پولیس پکڑ جائے گی، نہیں یہی نا، ٹھیک ہے بھلے پکڑ جائے، لیکن آخرت کی سزا سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے. اللہ کرے باپا یہ اس وقت ہمارے مدنی چینل پر یہ مدنی پھول سن رہے ہوں. اللہ نہیں سنتے ہیں. دیکھو ابھی پرسوں کی بات ہے، موبائل فون چوری کرنے والے نے اپنے کو فون پر پیغام دیا نا کہ آپ لوگوں کا بیان سن کر میں نے توبہ کر لی ہے، اب موبائل فون نہیں چراؤں گا، نہیں چھینوں گا، کیا ہی نا اپنے کو. تو الحمدللہ خودکشی کا جب اپنے مدنی پھول دیا تو 7-8 پیغامات آ گئے نا کہ ہم خودکشی نہیں کریں گے. یہ جو تھے ان کو پتا ہوگا یہ سب اس میں چل رہا تھا، اور براہ راست ہم اعلان کر رہے تھے. ہم کو پیغام آتا تھا کہ میرا ارادہ تھا، میں سوچتا تھا، میں بار بار بولتا تھا خودکشی کر لوں گا، اب توبہ کرتا ہوں، نہیں میں خودکشی نہیں کروں گا. اس طرح کی مطلب آ گئی نا اپنے کو. سنا سب نے، ہم نے جو ان کی آواز آن ایئر کی ہے. ہاں بالکل الحمدللہ. تو یہ ضروری نہیں. اچھا اب یہ نہیں سنتا، ہو سکتا ہے اس کا بیٹا سنتا ہوگا، کہ بیٹوں کی امی سنتی ہوگی، وہ اللہ کرے کہ اس کو چوٹ لگ جائے اور وہ اڑی کر جائے کہ میں اب تیرا لایا وہ حرام نہیں کھاؤں گی. ڈرتے ہوں گے نا یہ بھی بابا؟ نہیں ڈرتی ہے بھائی، اس سے اچھی ہوتی ہے گھر کی. جو لوگوں کو یوں لوٹ مار کرتا بیگم صاحبہ جو ہوتی ہے گھر کی ایسے ہوتی ہے. ہم اس کو گھر کا تھانے دار بولتا ہوں میں، تو تھانے دار ہوتی ہے. بڑا بڑا بدماش جو ہوتا ہے نا وہ بیوی سے ڈرتا ہوتا ہے. ایسے قصے ہیں، بڑے بڑے قصے، بڑے بڑے لوگوں کے قصے ہیں. بعض بڑے بڑے لوگوں نے اعتراف کیا ہے، اخبار والوں نے چھاپ مارا ان کو، یہ بول دیتے کہ یار میں ٹھیک ہے مگر وہ بیوی سے میں ڈرتا ہوں یار، وہ بھی لڑتی ہے. وہ اخبار والے بھی ٹھک کر کے وہ چھاپ دیتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے، یہ ہر ایک جانتا ہوگا کہ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے فن خان جو ہے نا، انہیں ہر بار نہیں ہوتا ایسا، ہر بار نہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو شیر کی سوا شیر ہوتی ہے. ظالم بہت ہیں پاپا یہ. میں ایک بار مطلب میں اپنا کام کاج کر رہا تھا، مزدوری کرتا تھا میں، تو وہ اپنے محلے میں مزدوری کیا مطلب اپنی کاریگری محنت جو بھی کرتا تھا میں، تو بیٹھا ہوا تھا. وہ دعوت اسلامی کی پہلے کی بات ہے. تو ایک ہماری پڑوسن تھی بہت پاورفل، اور اس کا جو شوہر تھا کم وہ بھی نہیں تھا، اس کا بھی ایک نام تھا اس علاقے میں، سمجھے، جیسا بھی تھا اس کا نام تھا. ایک گدھا گاڑی والے سے اس کی اڑی ہو گئی، سمجھے. تو گدھا گاڑی والا شیر کا سوال نکلا. اتنے میں وہ آئی، کیا وہ آئی، اس کو پکڑا گدھا گاڑی میں، تھاڑ کر کے اس کو پچاڑا، اس کو چڑھ کے بیٹھ گئی اس پر. تو یہ یوں بھی ہوتا ہے، مطلب ایک مطلب عجیب یہ چٹکلا ہو گیا. وہ گدھا گاڑی والے کی ایسی ناک کٹی ہے، اس عورت سے پہنچ نہیں سکا، وہ ایسی پاورفل تھی. تو ہوتا ہے، مطلب بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے. تو یہ بعض عورتیں جو ہے نا یہ مرد چھاپ ہوتی ہیں، مرد سے بڑھ کر ہوتی ہیں. یہ نا کہ ڈاکو جو ہوتے ہیں، ڈاکو، ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں بعض اوقات. ہاں یہ ڈاکوانیاں بھی ہوتی ہیں، یہ بھی ڈاکے مارتی ہیں. یہ جوڈو کراٹے کی بعض ماسٹر ہوتی ہیں. کوئی اگر مرد ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ کرنا کی کوشش کرے، اس کو اٹھا کے بعضوں کو تاڑ تاڑ کر کے اس کو مار کے اس کو پھینک دیتی ہیں. مارشل آرٹ تو عورتیں سیکھتی ہیں، تو شاید سبھی کو پتا ہوگا. تو اسی لیے یہ وہ دیکھنے میں جو جیسی بھی لگتی ہے نا، یہ اس سے دور ہی رہنا، اس میں عافیت ہے اپنے کو. ہاں نہیں تو یہ کہیں کراٹے ماسٹر ہوگی نا، تو ایک دے گی نا گردن، تو گردن ادھر لٹک جائے گی، بدن ادھر ہو جائے گا، اور آپ پڑیں گے اور یہ بھاگ جائے گی. خیر ہم کو تو اللہ سے ڈر کر اجنبی عورت کی طرف دیکھنا ہی نہیں. اب تو آنکھوں کے کفلے مدینہ والے لوگ ہیں. تو یہ تو سمجھا رہا ہوں ان کو بھی، ان کو بھی، اپنے کو بھی، کہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے.
تو جو مطلب یعنی کہ ڈکیتیاں کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، یہ مطلب ان کی زندگی یقین مانے اجڑ جاتی ہے. جو بھی ڈاکو ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی اجڑ جاتی ہے. نہ یہ گھر کے ہوتے ہیں نہ گھاٹ کے ہوتے ہیں. یہ چھپتے پھرتے ہیں، جنگلوں میں چھپتے پھرتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، اور پھر یہ کرائے پر قتل بھی کرتے ہیں. بعض اوقات چھوٹی رقم پر 200-500 روپے میں بندہ مار دیتے ہیں کہ ان کو پیسہ چاہیے. برائی سے برائی بس بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. وہ تب تو اس لیے ان گناہوں سے توبہ کرنے میں عافیت ہے. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اگر آپ اخلاص کے ساتھ توبہ کرو گے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو توبہ کے جو دیگر تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہونے میں اسباب ہو جائیں گے. جیسے وہ جن کو مارا، لوٹا، کسوٹا، ان کو مطلب جو بھی اس کا حقوق ہے وہ بھی ادا کرنے، تو یہ سب اسباب ہو جائیں گے. اس میں اگر تکلیف آتی ہے اور بالفرض جان بھی چلی جاتی ہے، سودا مہنگا نہیں ہے. اگر جان تو جان ہی ہے. اب یا تو پھر پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے، تو مارے جاتے ہیں نا پولیس مقابلے میں. یا شیر کا سوا شیر ہوتا ہے تو وہ پھر فائر کر دیتا ہے. کھارا در کا ایک واقعہ کسی نے بتایا تھا کہ بالکل مریل سا لڑکا تھا، اس کو ایک بدماش جب دیکھو سب کے سامنے اس کو گالیاں دیتا تھا، انسلٹ کرتا تھا. جب دیکھو 4 دوستوں میں بیچارہ بیٹھا، اس کو ذلیل کرتا، مذاق اڑاتا. اس کا تھا بدماش، ہو کوئی بول نہیں سکتا تھا. بس وہ ایک بار اس کے دل کو لگ گیا کہ یار یہ بہت تنگ کرتا ہے، نہیں چھوڑوں گا اس کو، نہیں چھوڑوں گا. پتہ نہیں کہاں سے اس نے پسٹن حاصل کی، مار دیا اس کو، مار دیا. اس کا رڑ ہو گیا، نام ہو گیا اس کا، وہ بدماش بن گیا. یوں بھی ہوتا ہے گناہ سے گناہ، جیسے وہ چراغ سے چراغ جلتا ہے نا، تو یوں بھی ہوتا ہے. بڑے کمزور لوگ بعضوں کا وہ نام کر جاتے ہیں بدماشی میں، اپنا دل کھل جاتا ہے. اصل دل کھلنے کی بات ہے. تو صحیح فرمایا، یہ اس کو سوچنا چاہیے. اچھے کام کے لیے یا تو دل کھل جاتا ہے یا برے کام کے لیے کھل جاتا ہے. آپ صحیح فرمایا. اب جیسے کہ کسی عام آدمی کو بھلے کتنا بڑا سرمایہ دار ہے، کتنا بڑا مطلب یعنی کہ بڑا آدمی ہے، بہت بڑا اربوں پتی آدمی ہے، اس کو یہاں مائک پر بٹھا دو نا، تو ایک جملہ مشرق میں جائے گا، ایک جملہ مغرب میں جائے گا. او یوں کانپے گا کہ ابھی گرا کہیں. کبھی آیا ہی نہیں مائک کے سامنے، تو دل کھلے کیسے دل کھلے. تو جو مجھے تجربہ، جو میں نے شروع میں جو بیان کیے تھے، بہت شروع میں جب دعوت اسلامی کا تصور بھی نہیں تھا، وہ اپنی زندگی میں نے جو بیان کیے، ایک تو سیرت النبی پر کیا تھا، سیرت النبی کے عنوان سے. ایک کیا تھا سب سے پہلا بیان میرا فضول خرچی کے عنوان پر تھا، جو غالباً فضول خرچی میں ہی، یہاں میرا کو یاد پڑا، فضول خرچی کا جب بیان کر رہا تھا، یہ میری زندگی کا پہلا بیان تھا. اب اسکول میں ڈیبیٹ وغیرہ میں 2 بار میں نے حصہ لیا تھا، لیکن وہ تو دنیاوی ٹاپکس تھے. اب جیسے کہ بیان کیا میں نے، تو میں نے مجھ سے پہلے جو بیان کیا تھا نا، ان کو میں نے دیکھا تھا کہ ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں، اور بڑی روانی سے بیان کر رہے ہیں. میں بالکل لکھا وہ پڑھ رہا تھا، میرے کو من ہوا کہ یار میں بھی تو ذرا اوپر دیکھوں. اب میں نے جو ہی اوپر دیکھا نا، تو بس آپ سمجھ جاؤ کیا بولوں اور کیا پڑھوں. میری تو حالت خراب ہو گئی، صاف بات ہے. وہ تھر تھری وہ کپ کپی اپنی جگہ پر. تو اس طرح شروع میں ہوتا ہے، پھر دل کھل جاتا ہے. اب لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک بار میرے پاس ڈی ایس پی آ گیا کہیں کا ملنے کے لیے، اور سادہ بھیس میں تھا، عقیدت سے آیا تھا. بہت یہ بھی پرانی بات ہے. میں اس کے کھانے پر بٹھایا، کھانا کھلایا اس کو ساتھ میں نے، اور میرے بات کرنے میں میرا رواں کانپتا تھا. اپنی بات میں بھی سوچتا تھا اس کا یہ سر روپ کا کوئی ڈی ایس پی کا. ابھی نہ وردی میں روپ پڑتا ہے آدمی، خالی پتا چلا کہ یہ ڈی ایس پی ہے. اور میری حالت خراب. حالانکہ پولیس کا یہ افسر ہے، اتنا بڑا افسر نہیں، اس کے اوپر اور بھی افسر ہے. ایسا خوف طاری ہوا مجھ پر، مجھے بھی پتا نہیں میں کیوں، مطلب نہ مجھے پکڑنے تو آیا نہیں تھا، یہ تو عقیدت مند تھا، عقیدت سے آیا تھا. یہ اس کے بعد کر رہے میرے کو بس وہ روپ پڑ گیا مجھ پر، قدرتی تو قد اچھا تھا اس کا. تو بس وہ میرے تو یوں کپ کپی ہو گیا، اور بڑی مشکل سے وہ گیا. تو یہ شروع کا دور. اب وہ چیز نہیں ہے. اب چاہے ڈی ایس پی آئے، چاہے ایس پی آئے، چاہے ایس ایس پی آئے، چاہے آئی جی، ڈی آئی جی،
सर आते नहीं अपने